आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अजीब व गरीब माहौल है। पूरे 2 साल हो गए हैं, दुनिया का कोरोना से छुटकारा नहीं मिल रहा है और अब एक बार फिर कोरोना की एक नई आलमी लहर का आगाज़ है। दुनिया एक बार फिर कोरोना की मुट्ठी में बंद हो रही है। रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं और अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के इसी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जकड़ में आ चुके हैं। अमेरिका में कल कोरोना के 4,88,000 केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,83,000 कोरोना केसेस सामने आए, जिनमें से 39,000 से ज़ायद मरीज ओमिक्रॉन से थे। फ्रांस में कल 2,08,000 नए केसेस। इटली में कल रिकॉर्ड 98,000 कोरोना केसेस की तस्दीक हुई है और कल पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा पोलैंड में कोरोना के 794 अमवात हो चुकी हैं। कल टर्की में भी 36,000 से ज़ायद कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए। 8 माह बाद ये टर्की में यौमिया केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव की वजह से सऊदी हुकूमत ने मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी समेत पूरे मुल्क में आज से नई पाबंदियां लगाई हैं। नमाजियों को नमाज के साथ तवाफ में भी फासला रखना होगा। WHO यानी आलमी इदारा सेहत के सरबराह कहते हैं कि दुनिया खबरदार रहे, ओमिक्रॉन और डेल्टा के केसेस सुनामी की तरह आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये केसेस की तादाद में रिकॉर्ड इजाफे के साथ हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद और अमवात में भी इजाफा हो सकता है। अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के सरबराह कहते हैं कि अमेरिका में कोरोना के रिपोर्ट होने वाले केसेस में तकरीबन 73% मरीज ओमिक्रॉन में मुब्तला है और वो ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब बरतानिया में ओमिक्रॉन मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 2,10,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ इंग्लैंड में 10,400 से ज़ायद कोरोना मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं, जो पहली मार्च के बाद ज़ेर इलाज मरीजों की सबसे बड़ी तादाद है। बरतानिया के वज़ीर सेहत साजिद जावेद का ख्याल है कि इंग्लैंड में 90% केसेस कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल दुनिया के दीगर ममालिक से लाख दर्जे बेहतर है। लेकिन कल पाकिस्तान में भी 4 हफ्तों बाद 482 केसेस रिपोर्ट हुए। आखिरी बार 3 दिसंबर को 400 से ज़ायद केसेस सामने आए थे। पाकिस्तान में अब तक ओमिक्रॉन के 78 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। WHO के मुताबिक कोरोना अब तक दुनिया के 28 करोड़ अफराद को मुतासिर कर चुका है, जिनमें 54 लाख अफराद की अमवात हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते से एक बार फिर दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद में कई गुना इजाफा हो रहा है। कोरोना ने एक बार फिर दुनिया को जकड़ लिया है। कैसे, आपको बताते हैं। यह है दुनिया की सूरत हाल जो एक बार फिर कोरोना की जकड़ में आ रही है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खातून जज की तैनाती। एक बार फिर इसके हवाले से खबरें हैं। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट की बहुत काबिल जज हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खाली आसामी पर उनकी तैनाती हो। पाकिस्तान बार काउंसिल उठ के खड़ी हो गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले मुतादिद मिसालों के बावजूद बार काउंसिल कहती है कि सीनियर मोस्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। इस हवाले से बार काउंसिल की मंतक नमाजी न पाकिस्तान का कोई कानून उस चीज़ को सपोर्ट करता है। इसकी तफसीलात आपको बताते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नए साल में एक नई दरख्शां तारीख का बाब रकम करने की उम्मीद है और यकीनन ये बहुत हौसला अफजा डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की 74 साला तारीख में पहली बार किसी खातून को अदालत उज़्मा की जज बनाने का फैसला किया गया है और इसके लिए एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मोहतरमा आयशा मलिक का नाम सामने आया है। ये आपको बताएं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान में कोई खातून जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और पहली बार इस सिलसिले में एक मजबूत काबिश हो रही है। इस नामजदगी की सुप्रीम कोर्ट या सरकारी सतह पर फिलहाल तस्दीक नहीं हुई है। ताहम खबरें हैं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 5 जनवरी को इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब किया है। जस्टिस आयशा मलिक को 3.5 माह कबल सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, जिस पर वकला तंजीमों ने सीनियरिटी के उसूल की पामाली की बुनियाद पर भरपूर मुखालफत की थी और जुडिशल कमीशन मेंबरान ने भी अक्सरियती फैसला देते हुए जस्टिस आयशा मलिक की नामजदगी पर अदम इत्तफाक किया था। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त वकला तंजीमें जो है वो खातून जज को सुप्रीम कोर्ट में
لانے کی مخالفت کر رہی ہیں، بھرپور مخالفت کر رہی ہیں، گو کہ جسٹس عائشہ ملک کا نام، ان کا جو پروفیشنل سٹینڈنگ ہے، جو ان کی پوزیشن ہے، جو ان کی ساکھ ہے، یقیناً وہ بہت زبردست اس وقت جج ان کی شہرت ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج کی، مگر وکلا تنظیمیں کہتی ہیں کہ انہیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ سینئر موسٹ نہیں ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے جب اس پر ذکر کیا تھا، اس کے 9 اراکین میں سے 4 ممبران نے اس کی مخالفت کی تھی، جس میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس طارق مسعود اور جسٹس دوست محمد خان اور پی سی بی کے نمائندے اختر حسین شامل تھے۔ 4 ممبران نے حمایت کی تھی، جن میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بندیال، جناب فروخ نصیر وزیر قانون کی حیثیت سے، اور اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان نے اس کی حمایت کی تھی۔ گویا کہ سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے ایک تقسیم ہے۔ اسی کمیشن کے 9ویں اور فیصلہ کن ممبر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اجلاس میں شریک نہیں تھے اور سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کی تعیناتی کا خواب پورا نہیں ہوا تھا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری، جو خود بھی وکیل ہیں، انہوں نے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی نہ ہونے پر حیرانگی کا اظہار کیا تھا اور پاکستان بار کونسل سے کہا تھا کہ سینیورٹی کے بجائے اہلیت اور قابلیت کو ترجیح دی جائے۔ حیران ہو گیا ہوں ایکچولی 2 دنوں میں جب سے میں نے پاکستان بار کونسل کو دیکھا کہ وہ ہڑتال پہ چلے گئے ہیں کہ آپ نے سینیورٹی پہ جج نہیں لگایا۔ بھئی سینیورٹی کیا ہوتی ہے؟ جو کمپیٹنس کو آپ دیکھنا ہے یا آپ نے سینیورٹی کو پکڑ کے بیٹھ جانا ہے؟ ایک بندہ انکمپیٹنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 50 سال جو ہے وہ زندہ رہ گیا اور وہ وہاں پہ جج ہو گیا ہے، تو اس کو عذاب بنا کے تو ہم پہ نازل نہ کرے۔ کمپیٹنسی شوڈ بی دی مین فیچر۔ اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں آپ کو اوپر جانا چاہیے، نہیں کمپیٹنٹ تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ سینیورٹی کیا ہوتی ہے؟ اور میں تو پاکستان بار کونسل کو بھی ریکویسٹ کروں گا، مہربانی کریں اس طرح کے اوپر جو ہے وہ باتیں نہ کریں، مخالفتیں نہ کریں جس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ میں تو درخواست کروں گا چیف جسٹس صاحب سے بھی اور پارلیمنٹ سے کہ وی شوڈ گیٹ اوے ود سینیورٹی پرنسپل۔ سینیورٹی پرنسپل از ہرٹنگ پاکستان بیڈلی۔ یقیناً فواد چودھری صاحب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں اور اس کی ایک عام پاکستانی کو زیادہ اس میں اٹریکشن نظر آ رہی ہے، اس میں زیادہ لاجک نظر آ رہی ہے، زیادہ وزن اس کے اندر نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی ایک خاتون جج جن کی اتنی عمدہ ساکھ ہو، پاکستان کی تاریخ بنے گی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گی۔ اور یقیناً اس سلسلے میں بھی اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ سینیورٹی ایک باقاعدہ مروجہ اصول نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج کی تعیناتی کا۔ اس حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی تھی اٹارنی جنرل پاکستان اور پاکستان کے سینئر قانون دان جناب خالد جاوید خان سے اپنے ایک انٹرویو میں۔ سینیورٹی بڑا اہم پہلو ہے لیکن ایک حادثے کا نتیجہ ہوتا ہے، میں کب کس وقت کہاں داخل ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ نے اگر ہم خالی سینیورٹی پہ عمل کریں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حادثے کی وجہ سے وہ کوالٹی اویلیبل نہیں ہے، اور میں کسی خاص کیس کا تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، وہ کوالٹی اویلیبل نہیں ہے، اور سپریم کورٹ میں کوالٹی آف ججمنٹس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ جن حضرات کا اعتراض ہے کہ صرف سینیورٹی پہ انسسٹ کیا جائے، وہ صرف سینیورٹی پہ انسسٹ نہیں کر رہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے خدشہ یہ ہے کہ پک اینڈ چوز کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ بالکل فریولس آرگیومنٹ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا کرائیٹیریا ڈیولپ ہو جس میں سینیورٹی کا عنصر بھی ہو، میرٹ کا بھی ہو، پرفارمنس کا بھی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث کے نتیجے میں اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ بہت جلدی ہمارے پاس ایک ایسا کرائیٹیریا ہوگا اور آبجیکٹیو کرائیٹیریا ہوگا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب بیرسٹر سعد رسول کو، قانونی امور کے ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ پہلے تو ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کے لیے تعارف کرائیے جسٹس عائشہ ملک کا۔ جی خان صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں۔ اس وقت سینیورٹی پہ نمبر 4 نمبر 5 کے اوپر وہ موجود ہیں، اور ان کی ہمیشہ سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اور لاہور ہائی کورٹ پہ ایلیویشن سے پہلے جو ان کی پریکٹس تھی اس کے اندر بھی ان کی بہت ہی مضبوط ساکھ ہے۔ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ججمنٹس دی ہیں، خاص طور پہ جو سول اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، کارپوریٹ سول اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، ان پہ ان کی بہت زیادہ گرفت ہے، اور یہی اسی طرح کے اکثر امور ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ پچھلے بہت سے سالوں کے اندر زیر بحث آئے، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر بہت سے اچھے جج صاحبان موجود ہیں، جسٹس شاہد کریم، جسٹس شمس محمود مرزا، بہت سے اچھے جج صاحبان موجود ہیں، اور انہی میں سے جسٹس عائشہ ملک بھی ایک ہیں، اور ان کی بہت کمپٹنٹ ساکھ ہے۔
اگر انشی یہ آپ نے جس طرح اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں تو پہلے بھی فیمیل جج صاحبان رہی ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے اندر فیمیل جج صاحبان رہی ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی سپریم کورٹ میں کوئی خاتون جج صاحبان کی تقرری نہیں ہوئی۔ اگر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی تقرری ہو جاتی ہے تو نہ صرف کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی مضبوط پہلی سپریم کورٹ کی جج ہوں گی، بلکہ آگے کی ایج کے لحاظ سے وہ پاکستان کی مگر ابھی تھوڑی تشنگی رہ گئی بیرسٹر صاحب، جب آپ نے جسٹس عائشہ ملک کا تعارف کرایا، ان کی جو پروفیشنل جو لیول ہے، جو ان کی ماشاءاللہ جو صلاحیت ہے، اس کو میں جانچنا چاہ رہا ہوں کہ آخر ایک تو خاتون ہیں، ظاہر ہے کہ ایک بڑی یقیناً ترجیحی بات ہے اگر آپ سینیورٹی کو ایک طرف کریں۔ دوسری چیز یہ کہ جو پھر یقیناً ایک کمپٹنس کی ایک لیول، اور پھر جو ہم نے سنا ہے کہ کارپوریٹ جو میٹرز ہیں، فائنینشیل میٹرز ہیں، اس قسم کے جو سارے معاملات ہیں، یقیناً وہ پھر آخر میں سپریم کورٹ ہی جاتے ہیں، اور پھر اس کے بڑے دور رس نتائج سامنے آتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا پاکستان نے بہت ہی بھاری قیمت ادا کی ہے ناقص فیصلوں کی صورت میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان اسٹیل کی نجکاری نہیں ہونے دی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریکوڈیک کی سرمایہ کاری کو ایک کاری ضرب لگائی، پاکستان کو بے پناہ نقصان ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کارکے کا غلط فیصلہ کیا، اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں ایسے جج صاحبان کی یا صاحبہ کی جو کہ ان معاملات پہ بڑی گہری گرفت رکھتے ہوں۔ تو میرا تاثر یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اس خلا کو پورا کریں گی۔ خان صاحب آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ میں گزارش کرتا چلوں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قانون دیگر تمام چیزوں کی طرح دنیا کے قوانین، پاکستان کے قوانین اب مزید اسپیشلائز ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ کارپوریٹ کی جو فیلڈ ہے جس میں فائنینشیل میٹرز، جس میں ٹیکسیشن کے میٹرز، آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم بیشتر بہت سی تقاریر میں کہہ چکے ہیں کہ اربوں روپے کے میٹرز ہماری عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں جو کہ حکومت کو ریونیو ملنا تھا۔ آپ نے بھی کارکے کی، ریکوڈیک کی، پاکستان سٹیل مل کی، اس طرح کے بڑے بڑے کیسز کی بات کی، جس کا کہ صرف یہ ایک کیس نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اکنامک سالمیت کے سوالات ہیں، اور ہم آلریڈی اب اس بات کے اوپر تو ایگری کر چکے ہیں کہ اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر ٹائیڈ ان ہے۔ تو آنے والے وقت کے اندر جیسے جیسے پاکستان انٹرنیشنل بزنسز کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا، جیسے جیسے سی پیک کے پروجیکٹس آگے جائیں گے، جیسے جیسے ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کو یہاں پہ بلانا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بڑا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ میں ایسے جج صاحبان ہوں یا جیسے جج صاحبہ ہوں جن کے اوپر انویسٹرز کو، قوم کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اعتماد ہو کہ واقعی یہ ان میٹرز کو سمجھتے ہیں، ہمارے معاملات کو پراپرلی ایڈوکیٹ کیا جائے گا، اور ایک سمجھنے والا بینچ جو انٹرنیشنل فائنانس کو بھی، ڈومیسٹک فائنانس کو بھی، انٹرنیشنل قوانین کو بھی، ڈومیسٹک قوانین کو بھی، کارپوریٹ اور انٹرنیشنل میٹرز میں ان کو سمجھے گا اور ہمیں ہمارے رائٹس کی، ہمارے پیسے کی تحفظ دے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے آنے والے وقت کے لیے پاکستان کے اندر۔ اور اسی بنیاد پہ بیرسٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا، مجھے اس بارے میں بڑی تشویش ہے کہ اب مجھے اس کے لیے چاہے اب یہ معاملات پہ مجھے چاہیے عدالت عظمیٰ میں بڑے قابل ترین جج صاحبان، اب اس وقت اس کی تلاش میں پہلے یہ دیکھوں کہ اس عمر کا جو ہے مجھے وہ جج ملے تو وہ بات ہے، اور اگر مجھے اس عمر کا جج نہ ملے تو مجھے اگر اس صلاحیت کا جج جو ہے وہ سینئر موسٹ مل رہا ہے تو میں اس کو رکھوں، لیکن اس صلاحیت والے جج کو میں نہ رکھوں، جبکہ اس کا کوئی قانون بھی نہیں ہے۔ تو یہ مجھے جو منطق ہے یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم اس کا قانون تھوڑا سا واضح کرتے چلتے ہیں۔ جج صاحبان کی ایلیویشن پاکستان کے قانون میں ہمارے آئین کے آرٹیکل 175A 175 الف کے تحت ہوتی ہے، اور آپ جس کسی سے بھی پوچھ لیں اور تمام شہری بھی قانون کی شک پڑھ سکتے ہیں، اس میں واضح ہو جائے گا کہ سینیورٹی کا کوئی پرنسپل کہ سینئر موسٹ جج ہی کو سپریم کورٹ لے کے جانا ہے، اس کی آئین میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئین اس کے اوپر بالکل سائلنٹ ہے، اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ آئین میں موجود نہیں ہے۔ یہ والا پرنسپل، یہ والا آرٹیکل 175A 18ویں ترمیم میں آئین پاکستان میں انٹروڈیوس کیا گیا سن 2010 میں، جس کے بعد سے آج تک جتنی سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس چیک کے اوپر، اس کے اندر بھی سینیورٹی پرنسپل کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، سپریم کورٹ نے ایسا کوئی پرنسپل نہیں دیا۔
میں اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتا چلوں. ہپوکریسی انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے کہ بار کاؤنسلز کی طرف سے تھوڑی سی اس کے اندر ہپوکریسی بھی ہے کہ اب سے پہلے خان صاحب بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں, 4-5 تو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, جہاں پہ سینیورٹی کی بیسس پہ نہیں, میرٹ کی بیسس کے اوپر نیچے سے جج صاحبان کو سپریم کورٹ بھیجا گیا اور سینئر جج صاحبان کو اگنور کر دیا گیا. میں ایگزامپل آپ کو دیتا چلوں, جسٹس قاسی اور جسٹس شیخ ریاض, 2 جج صاحبان کے درمیان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی, جونیئر جج کو چیف جسٹس بنا دیا گیا. جب جسٹس آصف سعید کھوسا کو اور جسٹس ثاقب نثار کو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لے کے آنا تھا, تو سینئر موسٹ جج صاحب جو تھے وہ اس وقت کے چیف جسٹس خواجہ شریف تھے, ان کو اوورٹ سٹیپ کر کے ان کو لاہور ہائی کورٹ میں ہی رکھا گیا, اور نیچے سے نمبر 2 نمبر 3 سے جسٹس آصف سعید کھوسا, جسٹس ثاقب نثار کو سپریم کورٹ لے کے آیا گیا. پچھلے سال جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ریسنٹلی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی ایلیویشن ہوئی سپریم کورٹ میں, تو ہماری بار کاؤنسلز نے ان میں سے کسی ایلیویشن کو اپوز نہیں کیا. حیرت کی بات ہے کہ ایک سندھ ہائی کورٹ والی اپوائنٹمنٹ کے علاوہ اگر آپ لاہور کی اپوائنٹمنٹس دیکھ لیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹس دیکھ لیں, ہماری بار کاؤنسلز نے کسی کے اوپر احتجاج نہیں کیا. کبھی بھی اس سے پہلے یہ بات نہیں ہوئی. یہ بظاہراً اس کے پیچھے ایجنڈا کوئی اور لگتا ہے, کیونکہ میرٹ کی بیسس کے اوپر سینیورٹی کو کچھ اگنور کرتے ہوئے, ویسے تو سینیورٹی بڑی ضروری ہے اور سینیورٹی کو دیکھا جاتا ہے ہمیشہ. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کوئی جونیئر موسٹ جج نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کی. لاہور ہائی کورٹ میں 50 سے زیادہ جج صاحبان ہیں. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نمبر 4 پہ ہیں, ایک بہت ہی سینئر, بہت ہی قابل, بہت ہی ایکسپیرینس جج ہیں. ان کی سینیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا ان جیسے دیگر جج صاحبان کی جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کی سینیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک سیٹ اوپر نیچے کر دی جائے میرٹ کی بیسس پہ, تو یہ آج سے پہلے ہوتا آیا ہے. اور بار کاؤنسلز نے کبھی اس کے اوپر ماضی میں پچھلے 10-12 سال کے اندر, میں نے جو آپ کو ایگزامپلز گنوائیں جسٹس ثاقب نثار کی, آصف کھوسا صاحب کی, مظاہر نقوی صاحب کی, کوئی اس کے اوپر کبھی انہوں نے نہیں کیا پروٹیسٹ. اس کے پیچھے خان صاحب ایجنڈا کچھ اور لگتا ہے. ہمیں قابل ترین ججز چاہیے جو پاکستان کے آنے والے مفادات, جو کہ اکنامک مفادات ہیں, انٹرنیشنل مفادات ہیں, ریجنل مفادات ہیں, ان کو قانونی طور پر پروٹیکٹ جو کر سکیں. ہمیں وہ صاحبان اور وہ خواتین ہمیں سپریم کورٹ میں چاہیے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستان میں IMF کا پروگرام جاری و ساری ہو جائے, اس کے لیے IMF کا بورڈ 12 جنوری کو ملے گا. اس سے پہلے پاکستان کو مکمل تیاری کرنی ہے اور IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے ایک مکمل قانون سازی کرنی ہے. قانون سازی کا عمل آج شروع ہو گیا باقاعدہ, اور منی بل, جسے منی بجٹ بھی کہا جا رہا ہے, اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون, یہ سب آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے ایک بل کی صورت میں. IMF کی شرائط کے مطابق 343 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز کی وصولی قانون سازی ہے اس کی ضرورت, اور حکومت کئی ہفتوں سے پہلے تو اس معاملے میں گو مگو کا شکار تھی, کیونکہ اس پہ سیاسی دباؤ ہے اور مہنگائی میں اضافے کا مزید باعث بنے گا. یقیناً یہ منی بل اور حکومت کو مہنگائی کا ایک بڑا طوفان ہے جس کا سامنا ہے, اسی لیے یہ گو مگو تھی. یہ معاملہ وفاقی کابینہ نے اسی وجہ سے 2 بار مؤخر کیا, لیکن آج مجوزہ بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. اب بل پر اسمبلی میں بحث اور رائے شماری ہوگی. گو کہ حزب اختلاف نے کہا تھا کہ وہ منی بل پاس نہیں ہونے دے گی, مگر لگ نہیں رہا کہ اس سلسلے میں کوئی بڑی رکاوٹ سامنے آئے گی, اور لگ رہا ہے کہ یہ منی بل پاس ہو جائے گا. اپوزیشن کی سلسلے میں سیریسنس اس وقت سامنے آئی جب یہ اہم قانون سازی کے لیے بلز پیش ہوا, اور آج نہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف اسمبلی میں موجود تھے, نہ بلاول موجود تھے, نہ آصف زرداری موجود تھے. اس طرح سے ایسا لگ رہا تھا کہ اپوزیشن جانتی ہے کہ یہ عمل ہونا ضروری ہے, اور اس وقت حکومت کو اس سلسلے میں شکست دینے کی اس کی کوئی کاوش نظر نہیں آتی, اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ اب لگتا یہ ہے کہ سہل طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ منی بل یا منی بجٹ ہے کیا, آپ کو میں سمجھاتا ہوں. اس میں تمام امپورٹڈ اشیاء پر اب جس میں بھی ٹیکس چھوٹ تھی اسے ختم کیا گیا ہے. چند نئی اشیاء پر پہلی بار 17% سیلز ٹیکس لگے گا. متعدد اشیاء پر پہلے سے عائد 5 سے 12% سیلز ٹیکس بھی اب 17% کرا جائے گا.
इससे यकीनन महंगाई बढ़ेगी। मुजवज़ा बिल में 1000 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 17% करने की तजवीज़ है। इस वक्त 1000 सीसी तक की गाड़ी पर कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस के एडवांस टैक्स में भी 100% इजाफा होगा। इंपोर्टेड मशीनरी पर दी गई छूट वापस ली जा रही है, जबकि इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन पर 17% इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि ज़िमनी फाइनेंस बिल में सिर्फ इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। गरीब आदमी इससे मुतासिर नहीं होगा। उनका कहना है कि मशीनरी और फार्मास्यूटिकल पर आयद टैक्स भी रिफंडेबल और एडजस्टेबल होगा। 343 अरब रुपए के एग्जम्पशन जो हैं हटाई गई हैं, जिसमें मशीनरी के ऊपर और उसके प्रोडक्ट्स 112 अरब, फार्मा के ऊपर 160 अरब, बाकी जो है रेस्ट ऑफ द गुड्स की बात करें तो वो तकरीबन 71 अरब। मशीनरी का 112 अरब जो है ये 7 दिन के अंदर रिफंड होगा, और अगर 7 दिन में रिफंड नहीं होगा तो एडजस्टेबल हो जाए। फार्मा का 160 बिलियन है, वो भी रिफंडेबल है और एडजस्टेबल है। अब रह गया 70 अरब रुपए। 70 अरब रुपए के ऊपर लग्जरी आइटम्स हैं। इसमें अब लग्जरी आइटम्स में इंपोर्टेड स्टेक्स हैं, फिश है, सामान लोग मंगवा रहे हैं, हाई एंड बेकरी आइटम्स आ रही हैं, ब्रांडेड चीज आ रही है, इंपोर्टेड सॉसेजेस आ रहे हैं, इंपोर्टेड बाइसिकल्स हैं। इस सारे 71 अरब में कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, सिर्फ 2। वो क्या चीजें हैं? उसमें बड़ा आइटम जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, मैच बॉक्सेस हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, रेड चिलीज हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। ये इस पूरे मामले पे पाकिस्तान की मौजूदा माशी सेहत और फिर एक बार फिर पाकिस्तान की भरपूर काविश कि IMF का प्रोग्राम जारी और सारी रहे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर माहिर मईशत, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक, इस हुकूमत के भी काबीना के वज़ीर रहे हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन हमारे साथ वाशिंगटन DC से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। एक बार फिर हमारा प्रोग्राम तो था, उसमें रिसेस थी या रुका हुआ था, और उसको अब दोबारा जारी उसारी करने की हमारी काविश है। तो ये क्या वाकई ये वो इक़दामात हैं जो कि इस वक्त हमारी मईशत के लिए हर सूरत में ज़रूरी थे कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करें और अपने जो अखराजात हैं उनको कम करें, और यकीनन जो ये मामलात हैं इससे आपको लगता है कि जो इस वक्त की हमारी बीमारी है वो उसका ये इलाज है और ये सही इलाज तजवीज़ किया है IMF ने? क्योंकि बहुत सारे हमारे माहिरीन ये कहते हैं कि ये IMF प्रोग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है, और IMF जो है वो बहुत ही कड़वी गोली देता है जिससे कि तरक्की की रफ्तार बुरी तरह से मुतासिर होगी और फिर हर पाकिस्तानी भी मुतासिर होगा। शुक्रिया कामरान साहब, आपने मुझे मदऊ किया। मुझे खुशी है कि इस मौजू पर मैं कुछ लाइट डाल सकूं, क्योंकि हीट बहुत है पाकिस्तान में और इतना ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया है कि हम डिस्पैशनेटली और कूलली इसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत लो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, कि हम एग्रीमेंट तो साइन कर लेते हैं और फर्स्ट ट्रांच भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो हमारी कंडीशनैलिटीज होती हैं, जो हमने उनसे एग्री किया होता है राइटिंग में, उसको हम पूरी नहीं करते हैं। ये हमने 2000 में किया था और 2000 से लेकर 2004 तक पूरी उनकी कंडीशनैलिटीज की थी और उनको पैसे पहले से वापस कर दिए थे। ये अगर हम क्रेडिबिलिटी अपनी कायम कर लें तो इतना ज्यादा मसला हमारा नहीं होगा। मसला ये होता है कि आप शॉर्ट टर्म गेम की वजह से जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो फ्यूचर के लिए आप उसको तबाह कर देते हैं, और शराइत जो होती हैं IMF की और दूसरी इंस्टीट्यूशंस की वो बहुत सख्त होती जाती हैं कि पाकिस्तान तो डिलीवर नहीं करता है, इसके ऊपर और मजीद सख्ती की जाए। तो ये हमारी अपनी गलती है कि हम जो कहते हैं उनसे उस पर अमल नहीं करते हैं। अब इस हुकूमत ने एग्रीमेंट किया 2019 में, उसके बाद पेंडेमिक हो गई, पेंडेमिक की वजह से प्रोग्राम आगे नहीं चल सका। अब आगे चलना और इसको पाए तकमील पे पहुंचाना पाकिस्तान की इकोनॉमिक, मेरा ख्याल है कि जो साख है दुनिया में उसको कायम करने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों सर, क्यों, कैसे? हाँ जी, उसकी क्यों ये जरूरी है? दुनिया में जो फंड मैनेजर्स हैं
जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जिसकी आपको ज़रूरत है पाकिस्तान में लाने के लिए, वो IMF के तरफ निगाह रखते हैं कि IMF का सिग्नल क्या जा रहा है। तो एक तो सिग्नलिंग बहुत मजबूत है, दूसरा ये है कि आपके पास 26 बिलियन डॉलर्स का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है। अगर आप इस वक्त इनके साथ IMF के साथ अपना प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे और सेटिस्फैक्टरीली पाए तकमील तक नहीं पहुंचाएंगे, तो आपके पास बहुत बड़ा गैप होगा जिसको आप फिल नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB और दूसरे जितने भी इदारे हैं वो IMF के प्रोग्राम के साथ बंधे हुए हैं कि अगर IMF प्रोग्राम करेगा कि हाँ पाकिस्तान ट्रैक पर है, तो वो भी अपने फंड्स जो है रिलीज करेंगे। तो हमारे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमारा जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है इसको हम पूरा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम तो हमारे एक अहम नुक्ता है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, रुपी डॉलर पैरिटी के ऊपर प्रेशर आएगा और एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, इसकी वजह से हमारी माशी जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा जी, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये तमाम आपने नाम लिया IMF ज़ाहिर है कि लीडिंग मगरबी मालियाती इदारा है, आपने जितने इदारों का नाम लिए ये मगरबी मालियाती इदारे हैं और ये इनकी अपनी अपनी अहमियत है। और आपने देखा कि पाकिस्तान, आपने जैसे फरमाया, पाकिस्तान की इकनॉमिक सर्वाइवल जो है वो इसमें है कि हम इनके साथ रहें और इनकी हम पर नज़र करम रहे, चाहे मैं इसको एक आम अल्फाज में अगर कहूँ। लेकिन दूसरी जानिब हमारा जो तमाम इस वक्त स्ट्रेटिजिक झुकाव है और हमारा जो स्ट्रेटिजिक हमारी जो डिपेंडेंस है वो चीन और उसके थ्रू CPEC पर है, और फिर हम जब जाते हैं मगरबी मालियाती इदारों की जानिब, लेकिन हमारी स्ट्रेटिजिक जो झुकाव और हमारा जो ताल्लुक़ और इस वक्त हमारी सारी डिपेंडेंस है वो CPEC पर नज़र आती है। ये हमारी क्या एक जानिब तो हम अपने इन इदारों से किए गए वादों को पूरा नहीं करते, जैसे कि अभी आपने फरमाया हमने मार्च में उनके साथ एक तमाम शराइत तय की थी, हमने न सिर्फ उन शराइत को फारिग कर दिया, हमने उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को भी फारिग कर दिया। अब हम दोबारा उनके पास गए उन्हीं शराइत के साथ, और एक जानिब ये शराइत हम पूरी नहीं करते, दूसरी जानिब हमारा झुकाव जो है वो चीन की जानिब और फिर CPEC की जानिब है, जो कि यकीनन मगरिब और इस वक्त जो चीन की जो इस वक्त मुखासमत है उसमें हम क्या एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं और इसका भी हमें नुकसान होता है? नहीं कामरान साहब, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं कि देखें हमें ताल्लुकात वेस्ट के साथ भी रखने चाहिए और चाइना के साथ भी रखने चाहिए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको मीट करने के लिए चाइना आपको 2 बिलियन 3 बिलियन के लोन्स तो दे रहा है और डिपॉजिट्स भी दे रहा है आपको, वो कहता है स्वैप अरेंजमेंट्स भी, करेंसी स्वैप भी कर लें, लेकिन उसके जो असरात आएंगे चाइना के वो एक लॉन्ग टर्म में आएंगे। फॉर एग्जांपल उसने बड़ी हमारी मदद की और जो एनर्जी शॉर्टेजेस थी, लोड शेडिंग थी, उसको अब सरप्लस में उसने मदद करके हमें कन्वर्ट कर दिया, तो हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं। बट मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इधर और करना चाहिए। वेस्ट की अपनी ज़रूरत है पाकिस्तान को और चाइना को अपनी ज़रूरत है, हमको हर एक के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए और इसमें ये कोई झुकाव की तरफ नहीं जाना चाहिए। आफ्टर ऑल अमेरिका के साथ हमारे 1950 से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है अमेरिका को या वेस्टर्न पावर्स को बिल्कुल कह दें कि नहीं जी हमने आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखने। आजकल की दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है और हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी उससे सूरत बनती है उसमें वो अपना हिस्सा लेता है। तो मेरा भी ख्याल है कि हमें ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अपनी एक साख कायम करनी है, अपना एक मुकाम कायम करना है और जहां पे भी हमारा नेशनल फायदा हो रहा है हमें उस तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब हमें अपनी माशी सेहत को दुरुस्त करने के लिए मुश्किल फैसले करने हैं, चाहे वो IMF के प्रिस्क्रिप्शन के तहत करें, चाहे हमें खुद करने हैं, लेकिन मुश्किल फैसले करने हैं। और हमने देखा यह है कि एक बार जब हम IMF के प्रोग्राम में, और जिसकी हमारे पास कोई 2 दर्जन तकरीबन हमने बार ये किया है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि अगर हम सही तरीके से उस पर अमल करते हैं तो हमें
ایک بڑی معاشی استحکام کی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور مشکل ترین معاشی بحران میں ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے اور بہتری ہوئی ہے۔ یہ حکومت ظاہر ہے سیاسی حکومت ہے، آگے الیکشن نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دل جمعی سے یہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام پہ عمل کر لیں تو پھر یہ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں آگے چل کے کہ الیکشن میں جائیں تو اس وقت کوئی معاشی صحت کی اچھی صورتحال نظر آئے، ڈاؤن دا لائن پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے آپ کو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل نظر آتی ہے، مضبوط ایسی جس کی بیس پر یہ حکومت سیاسی جو ہے انیشیٹو لے اور الیکشن کے پاس جائے تو اس کے پاس کچھ دینے کو ہو؟ دیکھیں، آپ کی نظر سیاست پر مجھ سے بہت زیادہ ہے، میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں جتنے آپ ہیں، لیکن اکانومی ہر پارٹی کے لیے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو، اس کے لیے بڑی اہم ہے کہ وہ جب پاور میں آئیں گے اپوزیشن سے تو ان کو ایسی اکانومی ملنی چاہیے جس سے کہ وہ عوام کو جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کر سکیں۔ اگر اکانومی جو ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے تو ان کے لیے وہ وعدے کرنے بڑے مشکل ہیں۔ تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے، اور میں بڑا احترام کرتا ہوں سارے پولیٹیکل پارٹیز کا، کہ ان کو چاہیے کہ اس میں پارٹیزن شپ نہ دکھائیں اور جو اہم فیصلے کرنے ہیں اس میں حکومت اور اپوزیشن مل کے وہ اہم فیصلے کرے، جس کو میں کہتا ہوں ایگزٹ اسٹریٹجی فار آئی ایم ایف، کہ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ ہمیں نہ جانا پڑے اور یہ ایگزٹ اسٹریٹجی کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا لیں۔ کیا اس میں ضرورت ہے؟ ہمیں ٹیکس نیٹ جو ہے وہ اپنی بڑھانی ہے، جو اس وقت ٹیکس ریٹس ہیں ان کو کم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹائزیشن کا پروگرام ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ انرجی کے جو پرابلمز ہیں ہمارے، جتنے بھی اس وقت ایجنڈا پر 1 ٹریلین کے ہمارے جو اس وقت پروگرام ہے ریفارم کا انرجی کا، اس میں یہ کمپلیٹ کریں تاکہ جو سرکولر ڈیٹ کا پرابلم ہے وہ ختم ہو سکے۔ چوتھا یہ ہے کہ ہمیں ایگریکلچر میں جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے ہم 10-15 سال سے، اس کو ہم آگے لے کے جائیں تاکہ ہمیں فوڈ اور فوڈ آئٹمس امپورٹ نہیں کریں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کو ٹیکنالوجی اور میڈیم ٹیکنالوجی اور یہ جو ٹریڈیشنل گڈس ہیں ان کے علاوہ ہم ان گڈس پہ جائیں جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے۔ یہ 5-4 چیزیں بہت مشکل نہیں ہیں اور اس پہ سب کو اتفاق ہونا چاہیے۔ یہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہے کہ آپ کو دوبارہ ورلڈ بینک تو خیر آپ کو پروجیکٹس کی ہیلپ کرے گا، لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی شرائط پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایگزٹ اسٹریٹجی پر ایک ایگریمنٹ کرنا چاہیے بٹوین آل دی پولیٹیکل پارٹیز، اور وہ چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو، ملک کی خاطر کہ ہم ہر دفعہ یہ خفت نہ اٹھائیں کہ ہمیں ان کے پاس جا کے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی ملک کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے اور ملک کے عوام کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے، آپ کا اس بارے میں بہت ہی مستحکم، بہت ہی زبردست تجربہ ہے۔ یہ جو ہم بار بار سنتے رہے کہ اسٹیٹ بینک کو ہمیں خود مختاری دینی ہے، اسٹیٹ بینک کو ہمیں خود مختاری دینی ہے، اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی جھلک کوئی اس طرح سے تو نظر نہیں آئی، لیکن اس دفعہ کوئی بڑی ٹھوس پیش رفت ہو رہی ہے اور وہ بھی آئی ایم ایف کے دباؤ میں ہم کر رہے ہیں۔ اس میں زیادہ فائدہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کو اس میں کیا فائدہ ہے، اور پھر پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے مانیٹری پالیسی کو مینیج کرتا ہے پاکستان کی، تو وہ خود مختار کس حد تک خود مختار ہوگا اور حکومت کے فیصلہ سازی میں اور پھر پاکستان کی مجموعی ترقی میں کیا وہ رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اس کے کیا اسرار و رموز ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں 190 ممالک جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ممبرز ہیں، ان کے سینٹرل بینک کے گورنرز جو ہوتے ہیں وہ ایکس اوفیشو ممبرز ہوتے ہیں بورڈ کے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ 190 ملک جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے کوئی ڈکٹیشن لے رہے ہیں یا آئی ایم ایف کے کہنے پر وہ ملک کی اکانومی چلا رہے ہیں۔ صرف وہ ممالک جو آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں، جو ان کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، وہ ضرور ان کے ساتھ جو پروگرام کیا ہے اس کی وجہ سے سینٹرل بینک اور منسٹری آف فائنانس جو ہے ان کے معاہدے کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو میری تو عرض یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں تو آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں آئے گا کسی قسم کا آئی ایم ایف کی طرف سے۔ سو لیٹ اس بی ویری کلیئر کہ صرف چند ممالک ہیں
جن کے اوپر IMF کا پریشر ہے, جو ان کے اس وقت محتاج ہیں. آپ محتاجی سے نکل جائیں گے تو IMF کا کوئی اسٹیٹ بینک کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. دوسری بات کامران صاحب, میں نے ہر دفعہ لکھا بھی ہے اور لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک کین ناٹ بی آٹونومس اور انڈیپینڈنٹ آف دی گورنمنٹ, اٹ کین بی آٹونومس ود ان دا گورنمنٹ. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ٹارگیٹس ہیں انفلیشن کے, فار ایگزامپل جو اس آرڈیننس میں اور اس بل میں بہت نمایاں ہیں, اس کی جو ذمہ داری ہے وہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کی ہے, جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں. اس میں 4 چیف منسٹر ہوتے ہیں, اس میں 4 فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں. وہ تعین کرتے ہیں کہ اس سال انفلیشن ریٹ کیا ہوگا. جب آپ نے وہ ریٹ بتا دیا اسٹیٹ بینک کو تو آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے ڈے ٹو ڈے میں. تو اٹ از آپریشنل آٹونومی آف دی سینٹرل بینک. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میرا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ مجھے پیسے دے دیں. یہ فسکل ڈسپلن کے بالکل خلاف ہے, اور ہمارے جو مسائل ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم نے فسکل ڈسپلن کو, جو فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ ہے, اس کو بھی نہیں مانا ہے. تو اسٹیٹ بینک کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کی ناجائز خواہشات جو ہیں اس کو پوری نہ کرے, اور انفلیشن کا جو اس کا ٹارگٹ ہے. یہاں جو میرا اختلاف ہے, اور میں نے یہ ظاہر بھی کیا ہے حکومت کو بھی, کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی ہے. انفلیشن جو ہے وہ ضرور اس کا حصہ ہونا چاہیے, لیکن جب امپلائمنٹ ہوگی, لوگوں کو روزگار ملیں گے, لوگوں کی لائیولیہوڈ تو سر اتنی سخت شرائط پہ اس طرح کے جب ہمیں پرسکرپشن ملی ہے اپنی معاملات میں, تو وہ گروتھ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ جاب کریٹ کرے گی, جو مجموعی قومی پیداوار میں جس سے کہ لوگوں کے حالات بہتر ہوتے نظر آئیں گے, وہ تو اس سے ممکن نہیں ہے نا. یہ تو کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے آپ کی جو سوچ ہے اس کے لحاظ سے. نہیں, میرا تو یہی کہنا تھا کہ اس میں جو انہوں نے IMF نے کیا, میں نے ملیشیا کی ایگزامپل دی, ہندوستان کی ایگزامپل دی, جو کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ, اور امریکہ میں بھی یہ دیکھیں نا, جو سب سے بڑا ان کا سٹائٹل ہے کہ وہاں پر بھی یہ امپلائمنٹ کے برابر کا حصہ دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انفلیشن. یہ ٹریڈ آف ہوتا ہے امپلائمنٹ کا اور انفلیشن کا. تو یہاں پر انہوں نے انفلیشن کو بہت زیادہ پرومیننس دے دی ہے. میرا خیال یہ تھا کہ گویا ڈاکٹر صاحب میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کے ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے شرح سود کو بڑھانے کے لحاظ سے اس مہنگائی کے علاج کے لیے. یہ ہماری مجموعی قومی پیداوار پہ اثر ڈالتی ہے, اور اس معاملے میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ احتیاط کی بات کر رہے ہیں, اور کیا درست ہے؟ اور ایکسچینج ریٹ پر بھی دیکھیں نا, ایکسچینج ریٹ پر اور انٹرسٹ ریٹ پر اسٹیٹ بینک کو اختیار ہونا چاہیے, لیکن جو گروتھ کا ٹارگٹ نیشنل اکنامک کاؤنسل نے دیا ہوا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے اس میں. یہ بڑے ٹف ڈیسیشنز ہوں گے, لیکن میں اس کے بھی فیور میں نہیں ہوں کہ مجھے فائنانس منسٹری سے یہ حکم آ جائے کسی ڈپٹی سیکرٹری کا, جوائنٹ سیکرٹری کا, کہ جی ایکسچینج ریٹ جو ہے آپ اس کو فریز کر دیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. اس کے لیے اسٹیٹ بینک بالکل آٹونومس ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ گورنرز کی اپوائنٹمنٹس وہ مگر ایکسچینج ریٹ کو, مانیٹری پالیسی کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ ساری تو گورنمنٹ کر رہی ہے, تو گورنمنٹ کا اختیار تو بہت زیادہ رہتا ہے اس میں. تو ڈاکٹر صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ بہت احتیاط رہے انٹرسٹ ریٹ کے معاملے میں, ایکسچینج ریٹ کے معاملے میں, اور یہ بتائیے گا کہ حالات کے علاوہ جب آپ گورنر اسٹیٹ بینک تھے تو یہ دونوں معاملات پاکستان کے مثالی رہے, ایکسچینج ریٹ بھی اور انٹرسٹ ریٹ بھی, اور زبردست پاکستان کے حالات رہے. لیکن یقیناً اس زمانے میں مغرب ہم پہ بے پناہ مہربان تھا, ڈالرز کی برسات تھی, تمام معاملات تھے. کیا یہی وجہ تھی کہ یہ ہمارے دونوں جو اشاریے ہیں, یعنی کہ ایکسچینج ریٹ اور انٹرسٹ ریٹ, جب آپ گورنر اسٹیٹ بینک تھے اور لوگ اس کو بڑا یاد کرتے ہیں, وہ کیسے اس میں اتنا استحکام رہا اتنے طویل عرصے؟ دیکھیں آپ اس زمانے میں بڑے ایکٹیو تھے جرنلسٹ کے طور پر. آپ نے خود دیکھا کہ ہمیں
अमेरिका से 2001 के बाद से मदद शुरू हुई थी, क्या हुई थी? हमें ये कहा था कि जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं अपने सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए, वो पैसे जो हैं वो रीइंबर्स होंगे। तो ये तो कोएलिशन सपोर्ट फंड से हमें ज्यादा पैसे मिले, वो फॉरेन एक्सचेंज जरूर आया, लेकिन दूसरी हुकूमत जो उसके बाद आई उसको तो 7.5 बिलियन डॉलर्स की डिस्बर्समेंट हुई। हमारे जमाने में तो 3 या 4 बिलियन डॉलर की डिस्बर्समेंट हुई थी। जब तक कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, डबल किया, टैक्स रेवेन्यूज को ट्रिपल किया, स्टेडी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 5 बिलियन डॉलर्स के लेके आए, बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया, टेलीकॉम सेक्टर को ओपन अप कर दिया, आज आप उसका नतीजा देख रहे हैं। लिबरलाइजेशन हो गई थी कि ई कॉमर्स के लिए कि पूरी उनको खुली छुट्टी थी, और रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, रेमिटेंसेस, ये सारी 1 मिनट में हो जाती थी, और टैक्स का निजाम जो था वो सेल्फ असेसमेंट पे चला गया था। टैरिफ रेट्स जो थे वो कम हो गए थे। जब तक कि आप ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे कामरान साहब, आपका एक्सचेंज रेट ना इंटरेस्ट रेट जो है वो काबू में रहेगा। ये कहना कि बाहर से पैसे आ जाते हैं और उसकी वजह से आप ये करते हैं, ये बड़ी गलतफहमी है। और जिस रोज हम ये गलतफहमी निकाल देंगे और प्रूडेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देंगे, इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत आगे बढ़ेगा। और मुझे तवक्को है कि अगर हम दोनों साइड्स, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, बैठकर ये जो मैंने आपको एक्सेल स्ट्रेटजी बताई है इस पे इत्तेफाक करें। ये नहीं कि एक हुकूमत प्राइवेटाइज करती है और अपोजिशन जो है वो उसको अपोज करती है। जब अपोजिशन गवर्नमेंट में आ जाती है तो वो करना चाह रही है प्राइवेटाइज, तो वही पार्टी जो है वो उसको अपोज करती है। इस तरह से मुल्क नहीं चलते हैं। मुल्क में इत्तेफाक होना चाहिए कुछ ब्रॉड कंटूर्स पे कि ये हमारा मुस्तकबिल है। देखें, हमारी 60% पॉपुलेशन जो है वो है बिलो 30 इयर्स एज। इनके लिए हमने जॉब्स क्रिएट करने हैं, इनका मुस्तकबिल ताबनाक करना है। उसके लिए हमें अभी से सोचना होगा, वरना आगे जाके हमारे लिए और मुश्किलात हो जाएंगी। थैंक यू। डॉक्टर इशरत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन वो पाकिस्तान के लिए हालिया तारीख में बड़ा दरख्शां दौर था, और जब पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट यानी कि हमारे डॉलर मुस्तहकम था, हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, तरक्की हम देख रहे थे, और उसकी मुख्तलिफ आशारिये भी आपने डॉक्टर इशरत हुसैन से सुने। यकीनन उस माशी टीम का बड़ा अहम हिस्सा था डॉक्टर इशरत हुसैन, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर ख़जाना उस वक्त के थे, शौकत अजीज़ चेयरमैन FBR थे उस ज़माने के, अब्दुल्ला यूसुफ, और इस टीम ने यकीनन पाकिस्तान को डिलीवर किया था। अब बातें ज़्यादा हैं, और अब ऐलान हुआ है कि गैस के ज़खायर ढूंढने का काम खुद वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। कि इसके लिए कितना काम हो रहा है, इस पूरी पॉलिसी को, इस टीम को वो लीड करेंगे। अब तक क्यों नहीं हुआ इसका जवाब नहीं है, मगर साथ ही गैस टर्मिनल्स लगाने की बात है, नई पाइपलाइंस लगाने की बात है। गोया कि इम्पोर्टेड गैस की बात ज़्यादा है, तो फिर लोकल ज़खायर के लिए क्या किया जाएगा, इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान गैस के शदीद बहरान से दोचार है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में कुदरती गैस के ज़खायर में तेज़ी से कमी हो रही है, और इसी वजह से पाकिस्तान को शदीद क़िल्लत का सामना है। LNG पाकिस्तान इंपोर्ट ज़रूर करता है, मगर ये गैस बहुत महंगी है, और पाकिस्तानियों को कई दहाइयों से आदत हो चुकी है कि गैस इंतहाई सस्ती उनके घर में मौजूद होती है। ऐसा भी वक्त आया है कि पाकिस्तानियों ने समझा कि माचिस की तीली महंगी है, गैस के चूल्हे को जलाए रखना मुनासिब है। इसी लापरवाही से, इसी बेपरवाही से, और इसी हुकूमती तसाहुल ने, जिसने कि इस किस्म के रवैये को आगे बढ़ाया और उसकी हिम्मत अफजाई की, उसकी बेखनी नहीं की, आज पाकिस्तान एनर्जी के एक शदीद बहरान से दो चार है। इसी दौरान हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में गैस के इस बहरान की वजह से, इसकी वजह से पाकिस्तान की सनती पैदावार भी मुतासर हो रही है, और अब क्योंकि हुकूमत मजबूर है कि वो पाकिस्तानियों के लिए गैस की जो टैरिफ है या जो उनके नर्ख है उसमें इजाफा करे, पाकिस्तानियों को ये बात काबिल कबूल नहीं है। इसी वजह से एक बड़ा बहरान है। इसमें एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान में माहिरीन ये कहते हैं कि गैस के वसी ज़खायर अब भी मौजूद है, मगर उन्हें ढूंढना है, तलाश करना है, और उसके लिए यकीनन बैनुल अक़वामी सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी
کمپنیز اور پھر پاکستانی کمپنیز کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حکومت کی ایک بڑی حوصلہ افزا پالیسی کی ضرورت ہے جو کہ اس قسم کی سرمایہ کاری کی بھرپور حوصلہ افزائی کرے۔ اب اس حکومت کے دوران بھی اس طرح کی کاوش کی فی الحال اب تک تو کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے گیس کے مقامی ذخائر کی تلاش کے لیے اس کی نگرانی کہتے ہیں وہ کہ وہ خود شروع کریں گے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ قدرتی گیس کی دریافت کے لیے لائسنس کے اجرا کے عمل کو تیز کیا جائے۔ انرجی سیکٹر کے حوالے سے کل وفاقی وزراء کا ایک اجلاس وزیراعظم عمران خان نے کیا اور کہا کہ گیس کے بحران پر قابو پانے کے لیے 2 نئے LNG ٹرمنلز کی تنصیب مکمل کی جائے، ورچوئل پائپ لائن منصوبوں میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں اور نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبہ مزید تاخیر کے بغیر مقررہ مدت پہ مکمل کیا جائے۔ یہ تمام جو احکامات انہوں نے جاری کیے، یقیناً اس کا تعلق امپورٹڈ گیس کے حوالے سے، یعنی کہ جو پاکستان دوسرے ذرائع سے بیرون ملک سے، اور جس میں کہ قطر شامل ہے جو کہ ایک بڑا ذریعہ ہے، گیس خریدے گا، اس کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ یقیناً ضروری ہے، مگر وہ یقیناً ایک مہنگی گیس ہے، اور وہ سستی گیس جو پاکستانیوں کو لوکل ذرائع سے مل سکتی ہے اس کے لیے بہرحال مقامی گیس کے ذخائر دریافت کرنے ہوں گے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے بھی 5 سالہ دور حکومت میں قدرتی گیس کی تلاش کا ایک بھی نیا لائسنس جاری نہیں کیا اور قطر سے LNG امپورٹ پر توجہ دی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی انرجی ٹیم اور توانائی کا شعبہ بھی کوئی خاص پرفارمنس نہیں دکھا سکا۔ غلام سرور خان، عمر ایوب، ندیم بابر، تابش گوہر، اب حماد حسن نے انرجی ٹیم کی کمانڈ سنبھالی ہوئی ہے۔ 3.5 سالوں میں حکومت کی جانب سے گیس کی تلاش کے نئے لائسنس اور LNG نئے ٹرمنلز لگانے کے دعوے سامنے آئے، کچھ نئے بلاکس میں گیس کی دریافت اور MOU پر دستخط ہوئے، مگر عملاً کوئی واضح ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ہم نے انیشیلی ڈیسائیڈ کیا ہے 46 بلاکس ہیں، یہ بلاک ہم نے اوپن بیڈنگ کے لیے یہ رکھے ہیں۔ ہم مختلف انسٹالمنٹس میں 10 ہم نے نومبر میں انشاءاللہ تعالی اس کی آفر اوپن بیڈنگز ہوگی۔ ہماری حکومت نے آ کے تقریباً 8 بلاکس کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پہ ہم نے دیے ہیں، اور تقریباً 18 مزید بلاکس جو ہیں اس کی ان دنوں میں بولی ہو رہی ہے، کمپیٹیو بیڈنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ENP ایکٹیویٹی بھی شروع ہوگی، اور پھر فریکنگ جو ہے شیل گیس کے اوپر بھی ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن میں ہم نے تقریباً 27 نئے بلاکس ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے بنائے ہیں، اور ان بلاکس کو ہم دسمبر سے شروع ہو کے 3 راؤنڈز میں ان کی اوپن انٹرنیشنل آکشن کریں گے۔ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپلوریشن جو ہے اس کو بہت تیز ہم نے ریمپ اپ کر دیا ہے۔ ہم اس وقت جتنی ایکسپلوریشن کر رہے ہیں پچھلے کافی سالوں میں اتنی ایکسپلوریشن کبھی نہیں ہوئی۔ تشویشناک بات ہے، پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور شارٹ فال کی صورتحال کی وجہ سے یہ بحران ہے۔ ملک میں گیس کی اوسطاً یومیہ طلب 4700 ملین کیوبک فٹ ہے۔ سردیوں میں یہ ڈیمانڈ تقریباً 6500 ملین کیوبک فٹ تک ہو جاتی ہے، جبکہ قدرتی گیس کی موجودہ سپلائی بمشکل 3000 ملین کیوبک فٹ ہے، اور ہر گزرتے سال میں گیس کی طلب میں اضافہ اور گیس کے ذخائر میں کمی ہو رہی ہے، اور گیس پیداوار سالانہ 9.5% کی شرح سے مسلسل کم ہو رہی ہے، اور گیس کی کمی پوری کرنے کے لیے LNG امپورٹ کی جا رہی ہے، جس سے پاکستان کے زر مبادلہ کا یقیناً ایک بہت بڑا خرچہ ہے، یہ بڑھ گیا ہے، اور یہ ایک عمل بھی بہت مہنگا ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس موضوع کے ایک بہت اہم ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب GS صابری، جو کہ سابق سیکرٹری ہیں پیٹرولیم کے بھی اور نیچرل ریسورسز کے ایکسپرٹ بھی ہیں، انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ صابری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ قدرتی گیس کے وہ بڑے ذخائر کا جو پاکستانیوں نے لطف اٹھایا وہ دور اب ختم ہو گیا ہے اور وہ دور کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا، یا یہ کہ ذخائر اب بھی موجود ہے اور اگر ہم چاہیں تو انہیں تلاش کریں اور اب کی بار ہم انہیں دانش مندی سے استعمال کریں؟ کیا صورتحال ہے، یا یہ کہ یہ دور بس اب ختم ہو گیا؟ کامران بھائی شکریہ، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے کیا ہے، اور یہ ملک کے اس کے لیے بہت ضروری اکانومی کے لیے۔ دیکھیں اب جو 2 باتیں ہیں، دور ختم نہیں ہوا،
جو ہے ٹھیک ہے ہم نے مس مینجمنٹ کی ہے, وہ اس پہ میں اب نہیں جاؤں گا, دور ابھی ہے اور ابھی پوٹینشیل ہے یہاں پہ. بدقسمتی سے میں اکثر یہ کئی جگہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اس کو ڈمپنگ گراؤنڈ آف امپورٹس بنایا جا رہا ہے پاکستان میں. اب دیکھیے LNG آ رہی ہے, ٹھیک ہے شارٹ ٹرم پہ LNG میں نے بھی کی تھی, بٹ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جی 8-10 سال کے لیے ہم کریں گے, اس کے بعد نہیں کریں گے, کیونکہ کوئی بھی نئی فیلڈ کرنے کے لیے ہمیں اتنا ٹائم چاہیے. تو کمنگ بیک ٹو آپ کے سوال پہ, دیکھیں جب تک کوئی انٹرنیشنل کمپنی ہمارے پاس نہیں آئیں گی, یہ بڑی وشفل تھنکنگ ہے, میں بڑے اپنے لوگوں کے معذرت سے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جی ہم اتنے لائسنس دے دیں گے, اتنے دے دیں گے. بھئی اگر ہم نے پاکستانی کمپنیوں کو ہی دینا ہے, دیکھیں پاکستانی کمپنیوں میں جو اس وقت 2 ہی کمپنیاں ہیں جو پبلک سیکٹر جو امپورٹنٹ ہے, بلکہ 3, ایک OGDC ہے, ایک PPL, ایک ماری گیس ہے. باقی چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں وہ اتنا رسک لیتی نہیں ہیں. اب ان کی بھی کیپیسٹی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ کیونکہ پہلے ان کے پاس ریزروز ہے, ان کے پاس بہت بڑا کیش فلو ہے, لیکن ٹیکنیکلی جو ہے نا ان کی وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو انٹرنیشنل کمپنیز کا ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے جب سے پچھلی گورنمنٹ کے ٹرینر میں بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت کوئی بھی جو ہے نا فورن کمپنی ہمارے پاس نہیں ہے. اس وقت صابری صاحب فورن کمپنیز ہونا تو کیا, جو فورن کمپنیز یہاں تھیں وہ بستر باندھ کے جا چکی ہیں, نہیں آنا تو دور کی بات ہے. اور جب اس کے لیے ہمیں فورن کمپنیز لانی ہے تو ہمیں ان کو انسینٹیو دینا ہوگا نا, ہمیں ان کو ایسا مواقع فراہم کرنے پڑیں گے کہ ان کو کشش نظر آئے. تو وہ تو پھر حکومت نے پالیسی بنانی ہوتی ہے نا, تو کسی حکومت کی یہ ترجیح نہیں ہے. نہیں, وجہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو کمپنیاں ہیں ساری کی ساری کمپنیاں 8-10 کمپنیاں تھیں بڑی بڑی ٹاپ نوچ کمپنیز, وہ یہاں سے چلی گئی. تو وہ جو گورنمنٹ کو ان کو انسینٹیو جو ہے, دیکھیں کامران بھائی پالیسیز بہت اچھی ہیں ابھی بھی, ان کو پالیسی سے پرابلم نہیں ہے, ان کو پرابلم ہے کمیونیکیشن ود دی گورنمنٹ, انٹریکشن ود دی گورنمنٹ, سپورٹ بائی دی گورنمنٹ, وچ از ناٹ دیئر, وچ واز جو پچھلی گورنمنٹ میں بھی نہیں تھی اور اس گورنمنٹ میں بھی ابھی تک. میں بڑی معذرتانہ اگین کیونکہ یہ جو سارے جو ہے نا چھوٹے میرے جونیئرز ہیں اس گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے. بٹ اب پوٹینشیل کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیے پوٹینشیل جو ہے ہمیں میجر پلیس فائنڈ کرنی پڑے گی, اور پوٹینشیل یہاں بہت ہے, بلوچستان میں بھی بہت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ جب آپ فرما رہے ہیں صابری صاحب, میں یہ بڑا جاننا چاہتا ہوں, جب آپ نے فرمایا کہ یہاں پوٹینشیل بہت ہے یعنی کہ ذخائر بہت ہے, یہ اس کی سائنسی بنیاد کیا ہے, اس کی جیولوجیکل بنیاد کیا ہے, کس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو ہم شاید یہ ڈیٹرمن کر لیں کہ ہے پوٹینشیل, اور پھر ہم لگیں اور پھر ہم دنیا بھر سے کمپنیز کو لائیں, اور ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ پوٹینشیل ہے یا نہیں. میں اس میں دیکھیے ذخائر اور چیز ہوتے ہیں, ذخائر وہ ہیں جو ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں, پوٹینشیل وہ ہے کہ جو موسٹ لائکلی اور موسٹ پروبیبل ہوتے ہیں. تو میں پوٹینشیل کی بات کر رہا ہوں, اور یہ جو میری بیسز ہے پوٹینشیل کی, وی ہیو گاٹ سو مینی رپورٹس کہ بلوچستان میں جس طرح کا پوٹینشیل ہے, سندھ میں پوٹینشیل ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کوہاٹ میں جو یہ کمپنیاں جب آئی ہیں, یہ پہلی جو ڈسکوری ہوئی ہے کوہاٹ میں 2002 میں یا 1999 یا 2000 میں ہوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوہاٹ میں 10-12 کمپنیاں آئی ہیں. تو پوٹینشیل میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ لگا اس وقت ہمارے پاس ریزروز بنے ہوئے ہیں. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ پوٹینشیل کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی سائنسی بنیاد ہونی چاہیے نا, یا ہوتی ہوگی اس شعبے میں. جی ہاں, نہیں وہ جی دیکھیے پوٹینشیل ایسا ہے کہ جو جیولوجیکل لاکس اور جو جیولوجیکل سٹڈیز ہیں وہ ہمارے پاس کافی ہیں, اور اس پہ نئے ایریاز میں ابھی ان کو کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں ہم سیسمک اس میں ایکٹیویٹی, یہ ایکٹیویٹی کریں, نئے پلیس ہمیں ابھی دیکھنے ہیں. بٹ ایکسپلوریشن دیکھیے میں آپ کو پوٹینشیل کی بات لے کے جا رہا ہوں, جو پریکٹیکل بات کرنے لگا ہوں کامران بھائی. آف شور میں ہم نے صرف الٹرا ڈیپ واٹرز میں 2 ویل کیے ہیں اب تک جب سے پاکستان بنا ہے. ایک ٹوٹیل نے کیا تھا جو کہ 2002 یا 3 میں ہوا. اس کے بعد جو پچھلا ہوا ہے کیکڑا, جو بڑا مشہور کیکڑا تھا جی. بٹ ٹوٹیل اتنی کمپنی تھی ورلڈ وائڈ جو الٹرا ڈیپ واٹرز کے لیے جو 4-5 کمپنیاں ہیں. اس کے بعد پیٹرو براس آئی. پیٹرو براس کو یہاں سے پولیٹکس میں, مطلب آئی ایم سیئنگ آن ریکارڈ سر, کہ پیٹرو براس کو ڈسکریج کر کے یہاں سے بھگایا گیا. اب یہ جو کیکڑا ہے یہ وہی ہے جو تھا بلاک جو پیٹرو براس نے لیا تھا. پیٹرو براس دنیا کی 4 بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے, اسٹیٹ آئل, شیل, ٹوٹیل اور پیٹرو براس. یہ تھی. ان کو ہم نے جو ڈسکریج کیا,
और कंपनियाँ ठीक है, ENI ने वहाँ पे ऑपरेटर थे उसके बट इस तरह के प्ले में ENI का भी एक्सपीरियंस है। हमारी जो पाकिस्तानी कंपनियाँ थी इनका डीप अल्ट्रा डीप में एक्सपीरियंस नहीं है, इन्होंने बेचारों ने पैसे लगाए, इनका नुकसान हुआ। बट बड़ी कंपनियों के ये नहीं वगैरह का 25, 30, 40 मिलियन डॉलर कोई बड़ी बात ही नहीं होती, वो तो उसमें वैसे ही उसमें अपने कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले यह है कि वी मस्ट मेक श्योर कि हमें ये 50 लाइसेंस दे देंगे और 100 दे देंगे, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी एपिटाइट है इंटरनल इस वक्त डोमेस्टिक कंपनियों की वो इतनी है ही नहीं, ना वो आएंगी ना ये इतनी करेंगे। हमें बाहर से अट्रैक्ट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, और पॉलिटिकल रिस्क कोई भी नहीं है। मैं बताऊँ कैमरा तो फिर यहाँ पर ये करेंगे साबिर साहब, क्या एक इश्तहार से ये काम बनता है, कैसे होता है ये, दुनिया में तरीक़ाकार क्या है? जाहिर है कि मॉडल्स है पूरी दुनिया में अवेलेबल, नहीं रोड शोज़ होते हैं, बाहर जाते हैं, हम भी जाते थे, हर जगह जाते हैं, उनको जाके बताया जाता है कि ये हमारे प्रॉस्पेक्ट हैं, वो स्टडी करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेजर कंपनी ने यहाँ अप्लाई किया है। जब बिडिंग राउंड तभी होता है जब आपके पास लाइसेंसेस एप्लीकेशन आ जाए, जब एप्लीकेशन आ जाती है तो बिडिंग राउंड होता है। अभी आपके कहने से तो कुछ नहीं होता कि हम ओपन बिडिंग के लिए डाल देंगे, आप उससे तो कुछ नहीं होता। असल तो ये है कि माहौल ऐसा बने, कशिश ऐसी हो कि फिर वो खुद आएंगी आपसे पास, आपके दरवाज़ा खटखटाएंगी। वो जी हाँ, उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। अब हमारे यहाँ यही रहा है पिछले दिनों, मतलब पिछले का कि वो यहाँ पर आते इतना डिस्करेज होकर गई हैं। देखिए पेट्रोनास चली गई यहाँ से, जो मलेशियन कंपनी थी BHP गई, ENI चली गई, OMV चली गई, एंड दे वर टेलिंग मी कि दे वर सो डिस्करेज्ड बाय द पीपल ओवर हियर। प्रोफेशनली देखिए हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री में है इस वक्त एक बहुत सख्त ज़रूरत है कि वी शुड हैव ए वेरी प्रोफेशनल टीम डाउन द लाइन। और ये प्रोफेशनल टीम ऐसी नहीं होती जो नॉर्मल सिविल सर्वेंट्स होते हैं कि आपने उधर से ला के इधर कर दिया और ये कर दिया। इसको ग्रूमिंग होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 10, 12, 15 साल से ये ग्रूमिंग नहीं हो सकी टाइम। साबिर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं ज़खायर की, पाकिस्तान के कुदरती ज़खायर, हम उनको तलाश करें, हम उनको करें, उसके लिए एफर्ट करें। हुकूमत के लोग भी कहते हैं हम ओपन बिडिंग करेंगे, बाहर से कंपनी लाएंगे, मगर दूसरी जानिब हम मज़ीद LNG इंपोर्ट के लिए टर्मिनल्स लगा रहे हैं, लाइन्स बिछा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा LNG इंपोर्ट करें। मेरी समझ में नहीं आता कि हम अपने मुल्क में ज़खायर करेंगे या अपने मुल्क को भर देंगे इस इंतहाई महंगी LNG से, कैसे काम चलेगा? देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ओवर हियर। LNG के जब इतने टर्मिनल्स लग जाएंगे हैं तो यहाँ पे कौन जाके आके एक्सप्लोरेशन करेगा? क्योंकि हालांकि इस वक्त जो भी कोई कंपनी आती है, कोई भी, जितनी बड़ी पाकिस्तान में मार्केट है, दे हैव ए रेडी मार्केट, लेकिन अगर मार्केट सैचुरेट हो गई LNG से और इन चीज़ों से तो कोई भी कंपनी इसमें नहीं आएगी। तो हमें जो ये ना अनप्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ LNG और ये टर्मिनल्स और ये जो पाइपलाइंस हम बना रहे हैं, भाई अगर नॉर्थ में हो गई डिस्कवरीज जो कि होनी चाहिए हैं, आई एम वेरी श्योर कि अगर आप प्रॉपर्ली करें, कंपनियों को लाएं, नॉर्थ में होंगी तो ये जो पाइपलाइंस आप ले कर रहे हैं ये कॉस्ट प्लस बेसिस पे हैं, इससे आपकी गैस प्राइसेस बढ़ेंगे। व्हाई आर वी डूइंग इट? हम हर जगह कि जी वो फलानी इम्पोर्टेड पाइपलाइन भी आ रही है, ये भी आ रही है, जो कि कभी अभी तक मेट्रोलाइज कोई भी नहीं हुई। तो हमें असल में बड़ा प्रॉपरली प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जब तक अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह क्राइसिस और ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब GS साबरी हमारे साथ मौजूद थे, और आपने देखा साबरी साहब का एक बड़ा एक्सपीरियंस इन तमाम मामलात में, और आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हम खाम ख्याली में ज़्यादा हैं। इस मौजू पर हमारा जो प्लानिंग है वो ठोस नहीं है, मजबूत नहीं है, आगे चल के भी इसमें कुछ बड़ा नतीजा निकलने वाला नहीं है। चाहे इमरान खान साहब खुद इसकी क़यादत करें, हिदायत दें, खुद अपने आप को इसका चीफ बना दें, मगर ये कुछ गाड़ी आगे बढ़ने वाली फ़िलहाल तो नज़र नहीं आती है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए इमरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।